میں پھنسا ہوا جہاز نکال لیا گیا ہے، تمام لوگ محفوظ ہیں۔ شہر سے دور ہوں پر خبروں سے دور نہیں۔ تو ابھی اپنا فون اٹھائیے اور سما SMS نیوز الرٹس حاصل کرنے کے لیے SA ٹائپ کیجئے اور بھیج دیجئے 8125 پر۔ سما SMS نیوز الرٹس، جانتے رہنا لازمی ہے۔ السلام علیکم، میں ہوں فارس خورشید۔ شاعر مشرق علامہ اقبال کا کہنا ہے کہ خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے۔ کسی نالائق نے اس کی تشریح کچھ اس طرح سے کی ہے کہ اپنی خودی کو اتنا بلند کر لو کہ K2 کی بلندی پر جا کر بیٹھو اور پھر لوگ تم سے پوچھیں بتاؤ اترو گے کیسے۔ پاکستان کے وزیر اعظم یوسف رضا گیلانی کا کہنا ہے کہ نیٹو کی رسد کی بحالی کے سلسلے میں پاکستان اپنے اصولی موقف سے دستبردار نہیں ہوگا، تاہم وہ کوئی ایسا جذباتی فیصلہ بھی نہیں کرنا چاہتے جو آگے چل کر سود مند ثابت نہ ہو۔ وزیر خارجہ ہنا ربانی گھر کہتی ہیں کہ ہم آسانیاں پیدا کرنے والا ملک بننا چاہتے ہیں۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ نیٹو سپلائی بند کر کے مشکلات پیدا کرنے والے جذباتی فیصلے یہ کس نے کیے تھے؟ بات کرتے ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کے رہنما سینیٹر سعید غنی۔ پروگرام میں کچھ دیر کے بعد ہمارے ساتھ شریک ہوں گے اور ہمیں جوائن کیا ہے پاکستان تحریک انصاف کے رہنما انعام اللہ نیازی نے۔ السلام علیکم انعام اللہ نیازی صاحب۔ بہت شکریہ جناب، وعلیکم السلام۔ جی انعام اللہ نیازی صاحب، سینیٹر سعید غنی بھی اب سے کچھ دیر کے بعد ہمیں جوائن کریں گے۔ آپ سے سٹارٹ کرتے ہیں۔ عمران خان صاحب نے کل اسلام آباد میں یہ کہا کہ جو نیٹو سپلائیز اگر بحال ہوتی ہیں تو پھر ہم بھرپور مزاحمت کریں گے۔ بھرپور مزاحمت کریں گے، اس سے آپ لوگوں کی کیا مراد ہے؟ طاقت کا استعمال کریں گے، عوامی جل سے جلوس کریں گے، وہ تو آپ آلریڈی کر رہے ہیں، کچھ نیا کیا کریں گے، کیا پلان کر رہے ہیں آپ؟ لیکن پارس صاحب، آئی تھنک آپ نے جو ایک شعر میں سارا سم اپ کر دیا ہے ساری صورتحال کو۔ میں اس بارے میں صرف اتنا کہوں گا کہ موجودہ بدقسمتی ہمارے ملک کی سمجھیں کہ جو موجودہ حکمران ہیں اور ان کو جو اپوزیشن ملی ہوئی ہے، جو ان کے جو الائز ہیں، جو فیصلے بیک ڈور طریقے سے جس طریقے سے ہو رہے ہیں، ان فیصلوں کو دیکھ کے سن کے اتنی حیرت ہوتی ہے کہ ان کو ذرا بھی اس ملک پر ترس نہیں آتا، یا اس ملک کے کوئی تھوڑا سا بھی سوچ لیں اس ملک کے حق میں۔ لیکن انعام اللہ نیازی صاحب، ابھی آپ نے کہا بیک ڈور فیصلے، یہ بیک ڈور فیصلے تو نہیں ہو رہے، اس میں تو سب شامل تھے، اپوزیشن بھی تھی، سفارشات بھی سامنے تھی، یہ کوئی چھپ کر تو فیصلہ نہیں ہوا ہے۔ نہیں، اس میں دیکھیں نا، اس میں جو اپنا 12 پوائنٹس ریزولوشن آیا تھا، اس کے اندر 2-3 پوائنٹس انہوں نے غائب کر دیے۔ جو اسلحہ کی چیکنگ تھی انٹری پوائنٹ پہ، ایگزٹ پوائنٹ پہ، ان کو انہوں نے بیچ میں سے حذف کر دیا۔ جس دن 12 اپریل کو یہ پاس ہوا تو اس کو اس میں سے بیچ میں سے غائب ہو گئے۔ اب یہ ساری صورتحال ایک امریکہ کی اپنی گیم ہے، لیکن جس طریقے سے ہمارے سیاستدان ان کے ہاتھوں میں کھیل رہے ہیں، ہمارے سیاستدانوں نے جو وتیرہ بنایا ہوا ہے، اور میں آپ کو پارس صاحب ایک بات بتا دوں، جس سیاستدان کے باہر کے ملکوں میں، یورپ میں یا باہر کے ملکوں میں انٹرسٹ ہیں، مالیاتی انٹرسٹ ہیں، آپ نے ساری باتیں بتا دی۔ سوال میرا آپ سے یہ تھا کہ اگر نیٹو سپلائیز کی بحالی پر مزاحمت کیا کریں گے؟ تھوڑی سی میں اس بات پہ آ رہا ہوں۔ مزاحمت جہاں تک ہے وہ ہمارا آلریڈی ایک سکیجول تیار ہے، اور اس کے مطابق ہم اس کو لانگ مارچ تک بھی جانا پڑا تو ہم ضرور جائیں گے۔ لیکن میں جو بات کرنے جا رہا ہوں وہ یہ کرنے جا رہا ہوں کہ جس پولیٹیشین کے اس باہر کے ملکوں میں مالی مفادات موجود ہیں، یہ آپ لکھ لیں کہ وہ امریکہ کی غلامی سے باہر نہیں نکل سکتے۔ یہ پہلی بات تو یہ ہے۔ ٹھیک ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ جس طریقے سے آپ نے یہ علامہ اقبال کا شعر پڑھ کے جس طرح سم اپ کیا ہے، آپ نے کہا کہ باہر نہیں نکل سکتے، آپ لوگوں کے پاس کیا فارمولہ ہے اس سے باہر نکلنے کے لیے، وہ بتا دیجئے۔ آپ کیسے باہر نکلیں گے امریکہ کی غلامی سے؟ ہمارے پاس عوامی طاقت ہے، ہمارے پاس وہ اس عوام کی طاقت ہے جو عوام ان دونوں بڑی پارٹیوں سے تنگ بیٹھی ہوئی ہے، اور وہ کسی وقت بھی ایک لاوا پھٹ سکتا ہے، ایک بات۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ جو عوام کے اندر تبدیلی کی، ان کی حرکتیں دیکھ کے جو تبدیلی کی ایک ہوا چلی ہے، ٹھیک ہے، وہ صرف اور صرف اس وقت تحریک انصاف سمیٹ سکتی ہے، اور کوئی نہیں سمیٹ سکتا۔ ٹھیک ہے۔ اچھا، اب آپ نے کہا، جی آپ نے کہا، اب آگے چلتے ہیں، آپ نے کہا مزاحمت کریں گے، لانگ مارچ کا بھی پلان ہے، سب کچھ ہے، اور آپ یہ شروع کب سے کر رہے ہیں آپ؟ کیونکہ آلموسٹ فیصلہ تو ہو ہی گیا کہ نیٹو سپلائی کو بحال یہ کر دیں گے، تو شروع کب سے کر رہے ہیں آپ یہ سب؟
دیکھیں اس میں تھوڑے سے ہم اپنے پروگرام کے مطابق چل رہے ہیں. آلریڈی ہمارا جو پروگرام ایجیٹیشن کا ہے جو کچھ بھی ہے ہم اس کو ترتیب دے رہے ہیں, اور انشاءاللہ تعالی یہ کوئی 1-2 دن کی بات نہیں ہے کہ 1-2 دن میں فوری طور پہ اس کا رزلٹ ہم لے آئیں سڑکوں پر, لیکن یہ وہ چیز ہے کہ جس پہ ہمیں دور رس نتائج پہ ہمیں دیکھ کے اس چیز کو دیکھنا پڑے گا کہ عوام کو جس طریقے سے بے وقوف بنایا جا رہا ہے اور اس ملک کے ساتھ جو کھلواڑ ہو رہے ہیں اس کو صحیح طریقے سے عوام کے سامنے ہم پیش کریں گے, عوام کو موبلائز کریں گے. جی بالکل ٹھیک ہے. نیٹو ممالک میں تقریباً 48 ممالک ہیں. اب ہماری جو گورنمنٹ کا کہنا یہ ہے کہ ہم تو بحال کریں گے کیونکہ ہم ان کی ناراضگی کو مول نہیں لے سکتے. اگر آپ ان کی جگہ ہوتے تو کیا آپ نیٹو ممالک جو ہیں یہ 48 ان کی ناراضگی کو مول لے لیتے آپ؟ پارس صاحبہ, نیٹو ممالک میں ٹرکی بھی ہے. بالکل نیٹو ممالک میں ٹرکی بھی ہے جس نے عراق کو جانے والے راستے پہ پوری پارلیمنٹ نے یکسر مسترد کر دیا تھا. وہ باؤنڈ بھی تھا, وہ نیٹو کا ممبر بھی تھا. اس کے باوجود بھی ٹرکی نے جس طریقے سے سٹینڈ لیا تھا, ہمیں اگر اس قابل ہم نہیں ہیں تو ہم پہاڑ پہ چڑھے کیوں تھے؟ سوال تو یہ پیدا ہوتا ہے. اگر ہم اس قابل نہیں تھے, ہم سارے امریکہ کے درباری بیٹھے ہوئے ہیں یہاں پہ اس ملک کے اندر, تو مجھے یہ بتا دیں کہ ہم یہ پہاڑ پہ چڑھنے کی کیا ضرورت تھی؟ نہیں, آپ مجھے یہ بتا دیں کہ پہاڑ پہ تو ہم چڑھ چکے ہیں. نام اللہ نیازی صاحب, پہاڑ پہ تو ہم چڑھ چکے ہیں. مجھے یہ بتائیں ہم اتریں گے کیسے؟ ہمارا بال قرضے میں ڈوبا ہوا ہے. آپ بات کرتے ہیں کہ وہ اس جنگ سے ہم باہر نکال لیں گے پاکستان کو. ہمارے ساتھ عوام کی طاقت ہے, کریں گے کیسے اس کو؟ کیسے جان چھڑائیں گے اس سے؟ یہ ہمیشہ پارس صاحبہ اس عوام کو ان 2-3 چیزوں کے ذریعے بے وقوف بنایا گیا کہ ہم بہت زیادہ قرضوں کے نیچے ہیں, ہمارے بڑے خطرات ہیں آس پاس سے, ہمارے مفادات ہیں, ملکی مفادات ہیں, عوام کے انٹرسٹ میں ہیں. یہ ساری چیزوں پہ عوام بڑی دفعہ اور ملک تباہ بھی ہو چکا ہے, عوام بے وقوفی بن چکی ہے. یہ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ہمارا اپنا کریکٹر کیا ہے, ہم کہاں کھڑے ہیں, ہمارا کو اپنا کریکٹر بھی ہے یا نہیں ہے, یا ہم نے صرف امریکہ کی اطاعت قبول کر کے. میں آپ کو یہ بتاؤں کہ سینیٹر سعید غنی نے بھی ہم کر لیا ہے, ذرا ان کو بھی شامل کرتے ہیں. السلام علیکم سعید غنی صاحب. اور کیا نیٹو سپلائز کھولنے کا فیصلہ کر لیا گیا ہے؟ دیکھیں, فیصلہ تو پارلیمنٹ نے کر لیا تھا کہ یہ سپلائی کھول دی جائیں, اور اس میں جو آرمز ایمونیشن ہے اس کی صرف اجازت نہیں ہونی چاہیے, باقی سپلائز ہونی چاہیے. حتمی فیصلہ ہو گیا, لیکن اس میں چند شرائط تھیں اور میرا خیال ہے کہ اسی پر مذاکرات ہو رہے ہیں, بات چیت ہو رہی ہے. سعید غنی صاحب, حتمی فیصلہ ہو گیا ہے؟ نہیں, ابھی تک تو کوئی چیز سامنے نہیں آئی, ہوگا تو سب کے سامنے ہوگا. سعید غنی صاحب, ایسے حکومت کو اتنی دیر میں, یعنی کہ اب آپ لوگوں کو یہ خیال آ رہا ہے کہ نیٹو کے 48 ممالک جو ہیں ان کی ناراضگی کو آپ مول نہیں لے سکتے, لہٰذا آپ کو یہ نیٹو سپلائز جو ہیں وہ کھولنی ہے. اگر حکومت میں نیٹو سپلائز پر اتنا پریشر لینے کا دم ہی نہیں تھا, اگر آپ میں اتنی طاقت ہی نہیں تھی کہ آپ سٹینڈ لے سکتے, تو آپ نے نیٹو سپلائز کو بند کیوں کیا تھا, وہ فیصلہ کیوں کیا تھا؟ پارس, اگر دباؤ نہ لے سکتے تو شاید 6 مہینے تک یہ بند نہیں ہوتی, لیکن ظاہر ہے کہ جب نیٹو سپلائز بند کی گئی تھیں تو یہ نہیں کہا گیا تھا کہ یہ ہمیشہ کے لیے رابطہ ختم ہو گیا اور یہاں سے کوئی سپلائز نہیں ہو سکتی ہیں. اس میں کچھ چیزیں ایسی تھیں جو پوائنٹ آؤٹ کی گئیں. جو حملہ ہوا سلالہ چیک پوسٹ پر, جو ہمارے فوجی جوان شہید ہوئے, اس کے بعد یہ صورتحال پیدا ہوئی تھی, لیکن اس کا بنیادی مقصد یہ تھا کہ ایسے حملوں کو آئندہ روکا جائے. امریکہ نے غلط اٹیک کیا ہے, اس پر ان سے معذرت کروائی جائے, اور آئندہ کے لیے کچھ ایسا سسٹم ڈیولپ کر لیا جائے جو ماضی میں نہیں ہو سکا تھا. اور امریکہ سے بے شمار ایسے معاہدے بھی ہوئے تھے جو ریٹن میں نہیں تھے, وربل تھے. اور ابھی آپ نے جو ذکر کیا کہ سفارشات کا, کہ وہ سلالہ چیک پوسٹ پر معافی مانگنے کا, ڈرون اٹیک نہ کرنے کا, پھر وہ انفراسٹرکچر ٹیکس بھی تھا, اس کے علاوہ جو ہے وہ سپورٹ فنڈ بھی ریلیز کیا جائے گا, یہ ساری سفارشات تو مان لی گئی ہوں گی نا, مان لی ہیں نا انہوں نے؟ نہیں, مجھے تو حتمی طور پر نہیں پتا کہ کیا چیزیں فائنلائز ہو رہی ہیں, لیکن میں سمجھتا ہوں کہ جس طرح سے سنجیدگی سے مذاکرات ہو رہے ہیں, جس طرح سے تمام اسٹیک ہولڈرز جو ملک کے اندر اہم ادارے ہیں وہ اس میں شامل ہیں مشاورت میں, اور روزانہ یہ ملاقات ہو رہی ہے, اور امریکن ڈیلیگیشن بھی اسی ملک میں موجود ہے, تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں اچھی امید رکھنی چاہیے. اور یہ جو ایک عجیب سا تاثر قائم کیا جا رہا ہے کہ کسی دباؤ کے تحت کھولے جا رہے ہیں, تو پچھلے 6 مہینے سے بھی حکومت پر دباؤ تھا, لیکن یہ نہیں کھولی گئی, لیکن مذاکرات ہو رہے تھے, بات چیت ہو رہی تھی جو اب کسی فائنلائزیشن کی طرف جا رہی ہے. مانگیں گے وہ معافی سلالہ چیک پوسٹ کے جو سانحہ ہوا تھا اس پر, ڈرون اٹیک بند کریں گے. جس دن سفارشات پر دستخط ہوئے تھے اسی دن شام 5 بجے ایک ڈرون اٹیک ہو گیا تھا. انعام اللہ نیازی صاحب, مجھے آپ یہ بتائیے. میں آپ کو بتا دیتا ہوں اس کا. جی دیکھیں, جب سفارشات پارلیمنٹ نے منظور کی تو پارلیمنٹ جو ہے وہ ریکمنڈیشنز بھیجتی ہے حکومت کو, اور حکومت نے پھر اس پر بات چیت کرنی ہوتی ہے. اگر ایک ڈرون اٹیک ہوا تھا یقیناً قابل مذمت تھا, لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم امریکہ سے جنگ لے لیں, لیکن اس اٹیک کے بعد حکومت نے اسٹرانگلی اس کو کنڈیم بھی کیا اور اس بات کو وہاں آگے بھی بڑھایا.
جس کے بعد ڈرون اٹیک نہیں ہوئے اور انشاءاللہ تعالیٰ جو پارلیمنٹ نے ریکمنڈیشنز دی ہیں اس کی روشنی میں ہی مذاکرات ہو رہے ہیں. ٹھیک انعام اللہ 7 ڈرون اٹیکس ہو چکے ہیں, آپ کہہ رہے ہیں کوئی ڈرون اٹیک نہیں ہوا. انعام اللہ نیازی صاحب مجھے یہ بتائیے کہ اگر سفارشات نہیں مانی گئیں تو یہ جو فیصلہ کیا ہے نیٹو سپلائیز کو کھولنے کا, آپ سمجھتے ہیں کہ یہ خود مختار قوم کا فیصلہ ہوگا؟ دیکھیں جی, پہلی تو غلط بیانی یہ ہو رہی ہے کہ پارلیمنٹ نے اجازت دے دی ہے. یہ سب سے پہلی بات یہ ہے, پارلیمنٹ نے 12 اپریل کو جو قرارداد پاس کی ہے اس قرارداد کی روشنی میں ڈاکٹر عافیہ صدیقی کا بھی ذکر تھا اور ایگزٹ پہ انٹری پہ دونوں جگہ پہ چیکنگ کا بھی سلسلہ تھا, وہ بھی بیچ میں فضل الرحمان صاحب کے کہنے پہ اور اپنی الائز جماعتوں کے اور اپوزیشن کے ساتھ مل کے وہ بھی بیچ میں حذف کر دیا گیا. ڈاکٹر عافیہ کا مسئلہ اٹھایا گیا تھا نون کی طرف سے جو بعد میں وہ بھی غائب ہو گیا. اچھا, کوشچن اس کے آہستہ آہستہ بیچ میں سے پوائنٹ حذف کیے جا رہے ہیں, اور اب جو جناب سینیٹر صاحب یہ فرما رہے ہیں کہ پارلیمنٹ نے اجازت دی ہے, مجھے سینیٹر صاحب بتائیں کس دن پارلیمنٹ نے اجازت دی ہے, ہمیں بھی پتہ چلے پارلیمنٹ نے کس دن سپلائی کھولنے کی اجازت دی ہے. کس دن اجازت دی ہے؟ مجھے سمجھ نہیں آ رہی, بڑے سینئر ہیں انعام اللہ نیازی صاحب. پارلیمنٹ میں جو جوائنٹ سیشن چلا کافی دیر تک چلا, کافی عرصے تک چلا, اس پہ بات چیت ہوئی, ڈیبیٹس ہوئیں. اس کا بنیادی مقصد یہ تھا کہ پاکستان اور امریکہ کے تعلقات جو نیٹو سپلائیز بند ہونے کی وجہ سے سرد موری کا شکار ہیں ان کو کیسے دوبارہ سے ریوائیو کیا جائے اور کیا نئی ٹرمز اینڈ کنڈیشنز ہونی چاہیے. وہ پارلیمنٹ نے اس کے اندر پوائنٹ آؤٹ کر دی ساری چیزیں, اور اس کی روشنی میں یہ بات ہو رہی ہے. اور پارلیمنٹ نے یہ کہا کہ اگر نیٹو سپلائی شروع ہوتی ہے, جب آپ یہ کہتے ہیں کہ اسلحہ نہیں جانا چاہیے تو اس کا کیا مطلب ہے کہ باقی چیزیں جانی چاہیے؟ یہ مقصد ہوا نا اس کا. یہ کہاں یہ لکھا ہے کہ نیٹو سپلائیز بحال نہیں ہونی چاہیے؟ پارلیمنٹ نے جو قرارداد پاس کی تھی اس کا مقصد یہی تھا کہ نیٹو سپلائیز کو شروع کیا جا سکتا ہے, لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ شرائط ان سے منوائی جائیں, تو اس پر کام ہو رہا ہے. تو یہ کہنا کہ پارلیمنٹ نے نہیں کہا, یہ میں سمجھتا ہوں کہ درست نہیں ہے.